بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن العظیم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیوں ضروری ہے اعمال کے لیے؟ یہ دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے یہاں کون سے عمل مقبول ہوتے ہیں، کس طرح کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اخلاص ہے کیا چیز، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کو خالص کرنا، کسی چیز کو پیوریفائی کرنا، اس کو خالص بنانا۔ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خالص چیزیں ملیں، ہمیں پیور چیزیں ملیں، ہمیں کسی طرح کی ملاوٹ والی چیزیں نہ ملیں۔ ہم ہر چیز خالص چاہتے ہیں، پیور چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے یہاں نذرانہ عبادت پیش کرتے ہیں، اللہ کو جب ہم ہماری عبادتیں پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی عبادات ہو، چاہے وہ خرچے سے تعلق والی ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، حج ہو، اور دوسری کسی طرح کی عبادت ہو، ہم اس میں اللہ کے ہاں کسی طرح کی ملاوٹ نہ کریں، ان اعمال کو خالص بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین کو خالص بنائیں، عبادت کریں تو خالص عبادت کریں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو خالص کر کے عبادت کروں۔ مطلب میں جو بھی عمل کروں عبادات کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، اس میں مجھے خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی رضا مقصود نہیں ہونا چاہیے، کسی دوسرے کو خوش کرنے کی چاہت اور خواہش نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، مجھے اللہ سے ریوارڈ چاہنا ہے، مجھے اللہ سے جو بھی کچھ ہے مجھے اللہ سے مانگنا ہے۔ میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، خالصتاً للہ کر رہا ہوں، میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا اس کو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا يقبل اللہ عملا الا له خالصا، کہ اللہ تعالیٰ عمل کو جب تک وہ خالص نہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ خالص عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ محترم، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم خالص چیزوں کو تلاش کرتے ہیں دنیا میں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز خالص ہو، ہمارے پاس جو چیزیں ملیں ہمیں پیور ملیں، خالص ملیں، پیوریفائڈ ملیں۔ لیکن ہم جب عبادت کا معاملہ آتا ہے، جب ہم یہ بات آتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تو وہاں ہم کسی دوسرے کی شرکت کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسے کسی کی شرکت کو گوارا کر سکتا ہے کہ وہ چیزیں اس کے لیے خالص نہ ہوں؟ اللہ کی عبادتیں خالص ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق دے، خالصتاً للہ کریں ہم ہر کام، ہماری عبادتیں خالص ہوں، ہماری نماز خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، ہماری زکوٰۃ ہم جو اسراف کر رہے ہیں وہ ہم خالص اللہ کے لیے کریں۔ کوئی بھی کام، اسی لیے ایک اور آیت میں کہا گیا ان صلاتی ونسکی، میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی عبادت ہوگی وہ خالص اللہ کے لیے ہوگی، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی، خالص اس کو طلب کرنے کے لیے ہوگی، خالص کو اس کی چاہت پانے کے لیے ہوگی، اس کی رضا مقصود ہوگی ان اعمال میں، دوسرے کسی کی رضا مقصود نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ۔ اسی لیے اگر ہم عبادات میں کسی دوسرے کی رضا بھی شامل کرتے ہیں کہ یار چلو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور یہ میرے پیرنٹس ہیں یا میرے قریبی لوگ ہیں یا یہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے، اسی لیے اس کا اخلاص کا جو اپوزٹ ہے وہ ریاکاری ہے۔ ریا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، ریا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ ریا از اے کائنڈ آف اے شرک،
ریا شرک ہے، ریا کو شرک قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ دکھاوے کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے کہا گیا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ میں، تو وہاں معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، وہاں معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے وہ جو ایک حدیث ہے جس میں 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، شہید کا اور سخی بندے کا اور قاری کا، جب ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ، جب حشر کے دن ان کو پیش کیا جائے گا تو ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بھئی وہ پوچھیں گے بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، قاری نے قرات کی تاکہ دوسرے لوگ خوش ہو جائیں، تاکہ دوسرے لوگ اسے قاری کہیں۔ ریاکاری اس میں شامل ہو گئی، وہ اللہ کے لیے خالص عمل نہیں رہا، لہذا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا بندہ جس نے سخاوت کے دریا بہائے، خوب سخاوت کی، لوگوں میں پیسہ خرچہ کیا، مدرسے مساجد قائم کی، تمام طرح کے اچھے کام کیے، اچھے کاموں میں پیسہ خرچہ کیا، لیکن وہیں اس نے یہ بھی چاہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے پیسے والا کہیں، لوگ مجھے خرچ کرنے والا کہیں کہ یار ہاں صاحب، یہ صاحب تو بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بہت اللہ کی راہ میں پیسہ لٹاتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا بندہ جو شہید ہو گیا، اتنا بڑا مرتبہ، لیکن وہاں بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ لوگ مجھے جری کہیں، مجھے شجاع کہیں، مجھے بہادر کہیں، مجھے بریو کہیں، لہذا کہا جائے گا کہ بھئی یہ سب کہا جا چکا، آپ لوگوں کو قاری کو قاری کہا جا چکا، شہید کو شہید کہا جا چکا، آپ کو بہادر کہا جا چکا، سخی کو سخی کہا جا چکا۔ اب ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے، آپ نے لوگوں کی رضا چاہی تھی، لوگوں کی رضا مل گئی، لوگوں میں وجاہت مل گئی، لوگوں سے آپ کو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ مل گئیں۔ اب یہاں اللہ کے نزدیک، اللہ عند اللہ کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے یہاں، لہذا ہمیں ہمارے اعمال کو خالص بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ ایک دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کیا خرچ کیا، اتنا چھپانا چاہیے، اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیک اعمال کو کر کے اس کو بچا لینا، اس کو پریزرو کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ جس طرح سے ہم کوئی چیز کماتے ہیں اس کو پریزرو کر کے بھی رکھتے ہیں، مال دولت جو ہوتا ہے اس کو آدمی خزانوں میں رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، تجوریوں میں رکھتا ہے، بالکل اسی طرح نیکی کا مسئلہ ہے کہ جب کبھی ہم نیکی کریں، جب کبھی ہم کوئی نیک کام کریں، پہلے نمبر پہ تو اس کو خالص کریں، پھر اس کو بچانے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو میری کسی دوسری خطا کی وجہ سے، کسی ایسی ریاکاری کی وجہ سے جس کو میں دکھاوے میں شامل ہو جائے، ریاکاری میں شامل ہو جائے اور میرا عمل ضائع ہو جائے۔ لہذا اسی لیے کہا گیا کہ ہمیں اپنے اعمال کو خالص بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جتنا اخلاص ہمارے اعمال میں ہوگا اتنے کامیاب ہماری عبادتیں ہوں گی، اتنے عند اللہ اور اللہ کے نزدیک ہماری عبادتیں مقبول ہوں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری تمام عبادتیں اللہ کے نزدیک مقبول ہوں گی۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تمام اعمال کو خالص بنانے کی کوشش کریں، تمام عبادات کو خالص بنائیں، ہم جو بھی کام کریں وہ خالصتاً اللہ کی رضا پانے کے لیے ہو، کسی دوسرے کی رضا اس میں شریک نہ ہو۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں آپ سے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جو اعمال ہم اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یا پیش کرنے والے ہیں، اللہ ان کو خالص بنائے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جنت میں جانے کا راستہ بنائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔